اکثر ہمارے بہت سے دیکھنے والے خاص طور پہ بچے اور ٹین ایجرز جو کہ کیریئر تو کسی اور چیز میں پرسو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں رنگوں سے محبت، ہمیں آرٹ سے عشق ہے، ہم کچھ کریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن رنگ بڑے مہنگے ہیں، کینوس بڑے مہنگے ہیں، کیا کریں، کس طرح سے اپنے کیریئر کو اپنے پیشن میں بدل دیں، بلکہ اپنے پیشن کو اپنے کیریئر میں بدل دیں۔ ایسی صورت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گاہے گاہے رائزنگ پاکستان میں ہم ایسے مہمانوں کو بلواتے رہیں جو اپنی کہانی آپ کو سنائیں، آپ وہ کہانی سن کے انسپائر ہوں اور اپنے پیشن کو اپنے پروفیشن میں بدل سکیں۔ عارف خان اور فروا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دونوں آرٹ کریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ ان کا پیشن پروفیشن بن چکا ہے یا بس یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیسہ ویسا نہیں چاہیے، بس ہم تو آرٹ کے رنگوں کی دنیا میں اس سمندر میں تیرنا چاہتے ہیں اور ڈوبنا چاہتے ہیں اور غوطے لگانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری کہانی ہم آپ کے سامنے انفولڈ کریں گے عارف اور فروا کے ساتھ۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ پروفیشن بن گیا ہے پیشن؟ جی الحمدللہ پروفیشن بن گیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس فیلڈ میں نا یہ کوئی صرف ہابی تک ہی محدود ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس سے اچھی ہم انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک اچھا فریم بن سکتا ہے۔ اس میں جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ انسان معاشرے کے اندر لوگوں سے زیادہ منفرد ہو جاتا ہے، تو یہ باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف جو ہے نا انسان اپنا ہابی اور جسٹ کہ جی شوق ہے، اور ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن فروا یہ بتائیں آج کل کے مہنگائی کے دور میں آرٹ خریدنے کے لیے لوگ انویسٹ کرتے ہیں؟ زیادہ تر تو لوگ نہیں انویسٹ کرتے خریدنے کے لیے، لیکن جن کو اس کا شوق ہوتا ہے وہ ضرور اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کیا قیمت ہے، وہ اس میں بنائی ہوئی چیز کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اسپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے کیسے، مطلب وہ جو ایک بڑا کلیشیڈ قسم کا سوال بھی اور کلیشیڈ قسم کا جواب بھی ہے، جی بچپن سے شوق تھا، کیا آپ دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا؟ اصل میں تو بنیادی طور پر ہر کسی کے اندر آرٹ پایا جاتا ہے کہ کوئی کینوس پہ نکالتا ہے، کوئی ایکٹنگ کر کے نکالتا ہے، کوئی کسی طرح سے ایکسپلین کرتا ہے، ہر بندہ جو ہے اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جب آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہو تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ آپ کے اندر پلنی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ مجھے بچپن سے شوق تھا، یا میں نے جا کے یونیورسٹی میں سیکھا یا کالج میں سیکھا۔ تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ بچپن سے ہوتا ہے، لیکن وہ معاشرے اور انسان کی شخصیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ دونوں آرٹسٹ، ابھی ایک دوبارہ چوائس ملے تو پینٹر ہی بننا چاہیں گے؟ جی بالکل پینٹر، بالکل پینٹر یا کچھ اور؟ میرے خیال سے ورسٹائل ہونا چاہیے، آل راؤنڈر ہو کے چلنا چاہیے، صرف خالی پینٹر نہیں، کیونکہ ایک مصور خالی پینٹر نہیں ہوتا، وہ اور بھی بہت ساری میڈیمز جو ہیں ان کو کریٹ کر سکتا ہے، ان سے چیزیں بناتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ آرٹ کی دنیا میں ہی آپ آرٹ کی دنیا میں۔ اچھا جی، کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ فروا اور عارف صاحب کا کچھ آرٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ اسکرین پہ آویزاں کر کے شیئر کرنا چاہیں گے، تو بڑھتے ہیں جی۔ پہلے کس کا دکھا رہے ہیں جی کنٹرول روم بتائیں؟ فروا کا کام ہے پہلے اسکرین پہ جی، فروا کے کام سے شروع کرتے ہیں۔ فروا آپ ساتھ ساتھ اپنے اس آرٹ ورک کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیجیے گا، تو واٹر کلر لگ رہا ہے مجھے۔ جی بالکل، یہ واٹر کلر ہے اور یہ انسپریشن اس میں جو ہے وہ منیچر سے ہے۔ واہ، یہ کیا، یہ تو پرندے اور پھول اور کوئی تتلی، اور یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جو بھی ہے۔ ایکچولی میں نیچر لور ہوں، تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اگر آپس میں جوڑ کے بنایا جائے تو اس سے کوئی بہت ہی خوبصورت چیز بنتی ہے۔ بیوٹیفل، اس میں تتلی بھی ہے، مرغا بھی ہے، پھول بھی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فولیج بھی ہے، نیچر ہے، کلرز ہیں، لائنز ہیں، ایک کمپلیٹ کمپوزیشن ہے۔ بیوٹیفل، ارے واہ، یہ تو بڑا ہی کوئی ایکسپیریمنٹ ہے بھائی۔ آرٹ نام ایکسپیریمنٹ کا ہے، آپ کسی ایک جگہ پر نہیں رک سکتے ہو۔ بالکل، ویری نائس، بیوٹیفل، واہ جی واہ۔ لو جی، یہ تو چڑیا ہے کہ جو بھی ہے وہ آ گئی پھولوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس سے وہ ویلیو لینے کے لیے جس کے لیے وہ نکلی ہوتی ہے صبح سے۔ اچھا جی، یہ درخت ہے جو چلے جا رہا ہے۔ واہ، میں بھی بڑا ٹری لور ہوں فروا، اور نیچر لور ہوں، تو یہ درختوں والی جو پینٹنگز اور تصاویر جو ہے نا وہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہے۔ بیوٹیفل، ارے واہ کیا خوبصورت، زبردست۔
اچھا میں دیکھتا ہوں کہ جو پینٹنگ ہے وہ بھی پورے ایک شعر کی طرح ہوتی ہے, جیسے ایک شاعر غزل کے اندر جس چیز کا اظہار کرتا ہے, آرٹسٹ جو ہے وہ ایک کینوس کے اوپر پوری غزل کہہ رہا ہے. پوئٹری کے بعد یہ ایک ایسی قسم ہے جس سے آپ اظہار کر رہے ہوتے ہو, اٹس اباؤٹ ایکسپریشن. بیوٹیفل, ویری نائس. اچھا یہ سارا واٹر کلر ہے جی؟ موسٹلی واٹر کلر ہے یہ. اوکے. لیکن ویسے ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں کام کرتے ہیں, ناٹ اونلی ان واٹر کلر, آئل, ایکرائلک. آج کل تو اتنے ملٹی میڈیمز ہیں, آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہو. اٹس اباؤٹ کہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو اور پھر اس میں ویرائٹی نکالتے ہو. اب جیسے سر کا کام ہے, یہ آپ سر سے پوچھیں, بالکل ہی ڈفرینٹ ٹیکنیک ہے. ہاں اس پہ ابھی ہم آتے ہیں, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو ایک عام تاثر یہ ہے اور حقیقت بھی ہے کہ مہنگا ہے بہت آرٹ مٹیریل. بالکل ینگسٹرز کے لیے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پروفیشنلز ہیں, آپ کا آرٹ بکتا ہے, آپ کماتے ہیں تو انویسٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایک ینگسٹر جو ہے اس کے لیے یہ ایکریلک پینٹس اور کینوسز یہ خریدنا شاید اس کے جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آرٹسٹ بیسیکلی جو کریشن کرتا ہے نا, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپیشل اور مہنگے رنگوں کا محتاج ہو. اچھا, وہ کافی کلر سے بھی بنا سکتا ہے, وہ چائے کی جو کلرز ہے اس سے بنا سکتا ہے, نیچرل میں پھول ہیں پھولوں سے وہ کلر لے سکتا ہے. اس کے لیے اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جو کریشن ہے اس کے لیے مہنگی رنگ خریدے. ٹھیک ہے, لیکن جب آستے آستے جب جا کے وہ اپنے کسی سٹیج پہ یا مقام پہ پہنچتا ہے, جب اس کو انکم آنے شروع ہو جاتی ہے, اس کا ایک فریم بن جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ بے شک جب مہنگے خریدنے کے افورڈ رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے. جی فرما, آپ کچھ کہیں گے؟ جب آرٹ کی تخلیق ہوئی تھی تو انسان کے پاس یہ ایکرائلک اور آئل وغیرہ نہیں تھے. اس نے تمام تر دھاتیں اور مٹی اور ان تمام چیزوں سے ہی رنگوں کو کریٹ کیا تھا. اٹس ناٹ اباؤٹ اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی آن اٹ, اٹس اباؤٹ ہاؤ یو یوز دا تھنگس. اگر آپ کو کوئی بھی ایسی چیز دی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ قیمت نہیں رکھتی, لیکن اس کو آپ کاغذ پہ یا کینوس پہ یا کسی بھی اور پیپر کے اوپر بھی آپ اس کو کرتے ہو, اس سے آپ جو پروڈیوس کرتے ہو, جو وہ امپیکٹ آپ کے سامنے آتا ہے, اس کی ویلیو ہوتی ہے. مینلی اس کے اوپر لگے ہوئے نہ برش کی قیمت ہے نہ پینٹ کی قیمت ہے. بڑی اچھی بات, بڑی اچھی بات ہے. کنٹرول روم سے میں کہوں گا کہ عارف صاحب کا کچھ آرٹ ورک ہمیں دکھائیں جناب, آویزہ کریں اسکرین پہ. اور عارف بھائی آپ ذرا ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیجئے کہ یہ کس میڈیم میں بنا ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے. یہ آئل آن کینوس ہے, اور یہ اس کا جو تھیم ہے وہ ہماری جو اسپریچول ہارمنی اس کے متعلق یہ میری پوری سیریز ہے. اور یہ جو ہمارے جو ٹریڈیشنل زیورات ہیں اور ہمارے کلچر کی جو بیوٹی ہے اس کو اس کے اندر شو کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے متعلق یہ اسپریچولزم ہے, یہ کائنات پہ اور ہماری گلیکسی پہ یہ پینٹنگ بیس کرتی ہے. اور یہ میری پوری ایک سیریز ہے, میں چونکہ سیریز پہ کام کرتا ہوں لہٰذا جو یہ پینٹنگ دکھائی جا رہی ہے تو یہ میری اس سیریز کی حصہ ہے, اس پینٹنگ یہ پینٹنگ. بیوٹیفل. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیولری آپ کو بڑا انسپائر کرتی ہے. جی بالکل, یہ کلچر اور ہمارا ثقافت کا جو حصہ ہے نا, تو یہ پرماننٹ اس لیے میں کرتا ہوں کہ جو زیادہ فوکس ہے ہماری جو ٹریڈیشنل جیولری پر ہمارا فوکس رہے. ویری نائس. عورت کا پسندیدہ شوق ہے زیور. عورت کا پسندیدہ شوق ہے زیور. یہ تو بات صحیح ہے, بالکل. یہ میں 2023 میں پاکستان کے 25 آرٹسٹوں کا کام متعارف کرایا تھا ساؤتھ کوریا میں. اچھا. اور میں پاکستان کی طرف سے یہ اجرک سووینئر کے طور پر لیا گیا تھا. اور بڑی اس میں ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان سے 2 مصوروں نے اچیومنٹ ایوارڈ ون کیا اس ایگزیبیشن سے, اور وہاں پہ میں ایز اے جج میں نے نمائندگی کی, جن میں 365 کنٹریز میں سے 750 آرٹسٹوں کا کام تھا جس کو میں نے وہاں پہ جج کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ہمارا جو اجرک ایک ایسا جی بالکل آرٹ کی کریشن ہے کہ جو میرا خیال ہے دنگ رہ جاتے ہیں پوری دنیا میں. بالکل بالکل بالکل. اور یہ ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے. کیا دنیا کے دوسرے علاقوں میں بھی اب اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا اجرک میکنگ ویسٹ میں بھی شروع ہو گئی ہے یا بس وہ یہیں کی ایک سوغات ہے؟ جو یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے کہ ہم جب اپنی اس سوغات کو لے کے جاتے ہیں, ویسے تو پاکستان کی ہر سوغات ہی منفرد ہوتی ہے, لیکن یہ اتنی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی مختلف کنٹریز کے 20 ججز اور بھی تھے,
تو پاکستان کے لیے جو میں ان کے لیے گفٹ لے کے گیا تھا جن میں سے اجرک شامل تھی، تو ان کو وہ اتنی پسند آئی کہ وہ جب بھی بازار کو نکلتے تھے یا کہیں تصویر کھنچواتے تھے تو وہ اجرک اوڑھ لیتے تھے وہ خوشی سے. اور خاص کر ہمارا جو کلچر ثقافتی ہمارا ڈریس ہے، میں جب جانے لگا تو مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ جی آپ فوکس ویسٹرن ڈریس پہ کیجیے گا کیونکہ وہاں ویسٹ کے لوگ آئیں گے، لیکن مجھے موقع نہیں ملا. تو میرے اپنے جو دیسی شلوار قمیض اور اجرک اور یہ چیزیں نا ان کو اتنی زیادہ وہ اچھی لگتی تھی کہ وہ زیادہ تر باقی تو سارے ایک جیسے تھے، چونکہ میں ہی منفرد تھا اور ہماری یہ اجرک بھی منفرد تھی، تو وہ زیادہ جو ہے نا میں اس کے ساتھ ان کو جیسے ڈفرینٹ لگتا تھا اور زیادہ ان کو اچھا محسوس ہوتا تھا. تو یہ اجرک تو ہمارا جو ہے نا ہمارے کوئی بھی پاکستان کی چیز ہے. اور پاکستان کے متعلق جو وہاں پہ میں نے جو مجھے توفیق دی کہ میں نے ان کو اویئرنیس دی تو وہ چونک گئے. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا معاشرہ جو ہے نا وہ ایسے دبا ہوا، یا ہم لوگ ویسے نہیں ہیں کہ جیلس اور وہ ہماری شخصیت امیج بنا ہوا ہے، میڈیا نے برانڈ کریٹ کر دیا پچھلے 15 سال. بالکل. تو میں اب یہ بھی نیکسٹ چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو ججز وغیرہ ہیں اور وہ جن لوگوں سے میرا کانٹیکٹ رہا ہے کوریا میں، یا ابھی میری میکسیکو میں ایگزیبیشن ہو رہی ہے ہم 4 لوگوں کی، تو ان لوگوں سے چونکہ میرا کانٹیکٹ ہے تو میں یہ بھی میری خواہش رہے گی کہ ان کو بھی میں پاکستان بلاؤں، وہ آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات کریں. ریناؤڈ آرٹسٹ ہیں جو وہاں پہ ایز اے ججز تھے. تو اس طریقے سے ہمارا جو سافٹ امیج ہے وہ ان تک پہنچے گا. ان کے ذہنوں میں جو چیز ہے وہ واش ہوگی کہ پاکستان ایسا نہیں ہے جیسا وہ سوچتے ہیں. یہ تو بڑا مختلف اور مزے کی دنیا ہے. عارف صاحب کی کچھ چیزیں میرے پاس ویسے تو آپ نے اسکرین پہ دیکھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اسی جیولری والی سیریز کی یہ آپ کی پینٹنگ. بالکل. میں چاہوں گا کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر اس کا کلوز اپ بھی بنائیں تو بڑا ہی عمدہ رہے گا، کیونکہ اسکرین پہ دیکھا جانا آرٹ کا ایک اور چیز ہے، لیکن ایکچوئل نیکڈ آئی سے اس کو دیکھنا، واہ بہت خوبصورت. اچھا اب یہ جو مٹیریل ہے اس کو کیا کہیں گے جی؟ کارڈ بورڈ ٹائپ لگ رہا ہے جی. یہ لاسانی کے اوپر نا کینوس کو اور اس کو پیسٹ کیا گیا ہے جیسے وال پیپر، اور سینٹر کا پیس کینوس کا ہے. جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے نا کہ جی مٹیریل مہنگے ہیں، تو ہم کوئی مٹیریل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اب یہ بہت ہی خوبصورت انٹرسٹنگ ہے. یہ ہیومن فگر جو ہے وہ ہوا میں اڑتی جا رہی ہے. بیوٹیفل، ویری نائس. یہ ایکرولک اور آن کینوس ہے. اچھا یلو ویسے آپ کے ہاں مجھے کم دکھائی دیا، اور یہ اچانک اتنا سارا یلو. جی مجھے لگتا ہے یلو ٹیوب جو تھی آپ نے ایک ہی پہ لگا دی ساری. بالکل بالکل. بس وہ جو جتنی سامنے آ جاتی ہے جو اس وقت کا ماحول ہوتا ہے اور یہ بھی 2 بہت ہی خوبصورت. دس ون از مائی فیوریٹ، جو کہ میں اب اسکرین پہ ویورز کو دکھانا چاہوں گا. یہ بھی مجھے لگتا ہے اس کی سیریز. جی اس کی سیریز ہے یہ لوگ. یہ لیں جناب، یہ لیں جی. اب آپ ان کو دونوں کو دکھائیں نا تو پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا اس سیریز کو انجوائے کرنا ہے. سیریز کا مراد یہ ہوتی ہے ساتھیوں کہ ایک ہی رنگ میں ایک ہی فیل کے اندر ایک سے زیادہ پینٹنگز کو کریٹ کیا جائے. جی ایسا ہی. تو یہ بھی ایک ہیومن فگر ہے جو کہ ہوا میں اڑتی جا رہی ہے. جی بالکل. بیوٹیفل، ویری نائس. اچھا جی اب آتے ہیں آخر میں اس کے اوپر. بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت یہ آرٹ کا پیس ہے. اگین اس میں جیولری کہاں ہے؟ اس میں جیولری ہے. اچھا ہاں یہ جیولری ہے اور وہ اوپر بھی جیولری ہے، لیکن اس کی جو ٹیکنیک ہے یہ بہت ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے. اس ساری پینٹنگز کو میں نے کارو کیا ہے. یہ ہینڈ میڈ پیپر پہ ہے اور یہ سارا کارونگ پہ کام ہے. اس کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو ایمبوسڈ اس کام میں سیکھنے کے لیے سب سے بہترین ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کلرز اور اس کی کمپوزیشن اور اس فگر سے زیادہ اس کے اندر جو ٹیکنیک یوز ہوئی ہے یہ سر کی اسپیشلٹی ہے. اچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ مطلب اس کو آپ نے کھودا ہے؟ کھودا ہے مختلف. اب جیسے اگر یہ ایک پھول ہے نا تو یہ ایک وقت میں ہی کھودا گیا ہے. یہ کوئی ایسا ٹھپا نہیں ہے. یعنی اس میں کافی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ ایسے ٹائم یہ پریس ورک نہیں ہے، پریس سے یہ نہیں نکلا. اس کو سر نے خود ٹولز کے ساتھ کارو کیا ہے.
اس کے خاص ٹولز ہوتے ہیں؟ جی خاص ٹولز ہوتے ہیں، خاص نہیں مطلب جو عام کارونگ کے ووڈ کے ہوتے ہیں وہی ہم اس پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ذرا اس پہ احتیاط، کیونکہ ووڈ جو ہے نا وہ سخت میڈیم ہے اور یہ بڑا سافٹ میڈیم ہوتا ہے، بہت ڈیلیکیٹ ہے، تو اس کے اندر ہے کہ آپ کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ فلو میں اتنے سارے پھول ایک پیٹرن کے نکال سکو. سر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت اچھے سے اس کو کرتے ہیں. فروا، اس وقت بہت سے ینگسٹرز، بچے بچیاں پی ٹی وی ہوم پہ ہمارا رائزنگ پاکستان کے کونے کونے میں، دور افتادہ علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، آرٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، معاشرہ انکریج نہیں کرتا، گھر والے بھی کہتے ہیں ارے آرٹسٹ بنو گے تو کیا کرو گے. اگر کسی بچے میں اچھا آرٹسٹ بننے کے جراثیم ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ذرا مشورہ دینا ایک تو. میں یہ کہوں گی کہ جو بچوں کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ تو اس کے پیرنٹس جج کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے، تو کسی بھی بچے کے پیچھے اس کی ماں اور کسی بچی کے پیچھے اس کا باپ ہوتا ہے. تو جب آپ کے پیچھے آپ کے والدین ہیں اور آپ کے والدین کے بعد آپ کا شوہر یا کوئی بھی وہ انسان جو آپ کے قریب ہو، آپ کی وائف بھی ہو سکتی ہے، اس کو اپنے سے متعلقہ انسان کے اندر اگر وہ صلاحیت نظر آتی ہے تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو بہت موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ کام کرے. کیونکہ آرٹ سے وہی بات کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اور بہت پیسے بھی نہیں آتے، لیکن اس سے کسی کو بہت بڑا ویژن ملتا ہے اور بہت ذہنی سکون ملتا ہے. تو میرے خیال سے کہ جو آپ کی فیملی ہوتی ہے اس کو اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے اور لازمی ان کو آرٹ پروڈیوس کرنے کے لیے اسپیس دینی چاہیے. آپ عارف صاحب اس حوالے سے کوئی ٹپس دینا چاہیں کہ ہم ینگسٹرز کو، بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ معاشرہ تو کہتا ہے کہ بس بڑی مٹیریلسٹک دنیا ہے. بالکل بالکل بالکل. پیسے کماؤ گے تو اصل میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ محنت کبھی بھی، شوق اور لگن کبھی ضائع نہیں جاتی، کسی صورت میں بھی ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہ جو قدرت کا نظام ہے نا، اس میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو اگر بچوں کو کوئی شوق اور لگن ہو اور وہ ویسے ہی وہ دبے رہ جائیں اور وہ زندگی میں آگے نہ بڑھیں، یا ایون کہ ان کے لیے نا پیسہ نہ آئے، ایسی بھی نہیں بات. تو وہ اب جیسے یہاں پہ دیکھتے ہیں نا ہمارے جو سینئر فنکار ہیں، سینئر آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اس لگن کو، اور وہ لگن جو ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے، اور جو والدین، پیرنٹ، جیسے فروا بات کر رہی تھی کہ ارد گرد کے لوگ اس کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے اندر انرجی آتی رہتی ہے اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. جب کام کرتے ہیں تو پھر ایک ایسی سٹیج ضرور آتی ہے زندگی میں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس بندے نے، اس بچے نے یہ جو کام کیا ہے اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے. ہم تو اس کو ہلکا لے رہے تھے، ہم تو اس کو ایسے لے رہے تھے. ایکچولی ایک چیز جو ہے نا اس میں بڑی اہم ہے، وہ کہ والدین کو سب سے پہلے اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے اور پھر اس بچے کو یہ سکھانا چاہیے کہ بچے صبر کرو گے تو پھر زندگی میں آپ سکسیزفل ہوگے. اگر آپ ان اے ڈے فیم لینا چاہتے ہو تو وہ کسی بھی شعبے میں ممکن نہیں ہے، راتوں رات نہیں ہوتا. تو آرٹ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو راتوں رات جو ہے وہ نام نہیں دے سکتی. اس کے لیے پیرنٹ کو اور کرنے والے بندے کو دونوں کو صبر کرنا پڑے گا. راتوں رات صرف کوئی ٹک ٹاک پہ الٹی پلٹی حرکت کر کے جی بالکل وائرل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اچھا آرٹ کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے صبر چاہیے. آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. فروا اینڈ عارف، نائس ٹو میٹ یو. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کا کام دیکھ کر، آپ کی باتیں سن کے بہت سے بچوں کی زندگیوں میں ہم کنٹریبیوٹ کر پائے ہوں گے اور ان کو موٹیویٹ کر پائے ہوں گے کہ صبر کے ساتھ اچھا آرٹ کریٹ کرنا ہے. راتوں رات پیسہ آرٹ کی دنیا میں ملنا پاسبل نہیں ہے. باقی چوائس آپ کی اپنی زندگی کی ہے. خوش رہیں، جہاں رہیں، زندگی نے دی اجازت. پھر ملیں گے. آج کا شو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. خدا حافظ.